बिस्म रब्बी। अजीज़ दोस्तों, मैं आज भी राह हुदा जो MTA का एक गुमराह कुन और इस्लाम की एक ऐसी शक्ल पेश कर रहा है जिसमें जो कुरान ने इस्लाम पेश किया है उसकी वो शक्ल नहीं, बल्कि इस्लाम का नाम लेते हुए ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के ख़ानदान ने जो एक कल्ट शुरू किया हुआ है उसकी तालीम पर मबनी ये प्रोग्राम है, लेकिन लिबादा इसने इस्लाम का ओढ़ रखा है। तो राह हुदा के एक प्रोग्राम में एक ख़ातून मिसिस वक़ार नाम की ने फ़ोन किया, जो ये बता रही थी कि वो अहमदियत कबूल करना चाहती हैं, अहमदी होना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अहमदी कल्ट के नुमाइंदे हैं, अमीर या मुरब्बी, वो बात को समझ नहीं पा रहे और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और उनकी बात क्यों नहीं ली जा रही। तो बाजवा साहब के साथ जो इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं मुबशर कालू साहब बैठे तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने मुबशर कालू साहब से कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। मुबशर कालू साहब का फरमान था कि या तो आपके साथ किसी मर्द का होना ज़रूरी है कि वो बात करे, भाई या खामद है, बाप है, तो फिर तो आपकी बात ली जा सकती है। बसूरत दीगर हम आपकी ज़ाहरी बात नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हमारी जमात के अफराद की जानों को ख़तरा है या उनके लिए ठीक नहीं है और आपके लिए भी ठीक नहीं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये हजरात लफ्ज़ों से बहुत खेलते हैं, लफ्ज़ों से बहुत खेलते हैं कि हम ज़ाहरी बात नहीं ले सकते, कि जो बैत फॉर्म है वो हम नहीं पुर करवा सकते आपसे, क्योंकि उससे इनके अपने लोगों को ख़तरा है और जो करेगा उसको भी ख़तरा है कि लोग जो हैं वो उस पर, पाकिस्तान के या मुसलमान हजरात जो हैं वो उस पर अपना रद्द अमल दिखा सकते हैं, जिसके नतीजे में नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। इसके साथ ही उन्होंने फरमाया कि अगर आप दिली तौर पर मुतमईन हैं तो अल्लाह की बारगाह में आप अहमदी हैं। अब आप देखिए, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि लफ्ज़ों से खेलने वाली बात, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी भी मेरे नज़दीक, मैं तो उनका नाम रखा हुआ है द प्लेयर ऑफ द वर्ड्स, के अल्फाज के खिलाड़ी थे वो, ही वॉज द प्लेयर ऑफ वर्ड्स। लेकिन अफसोस की बात जो है वो इन नाम निहाद स्कॉलर्स की है, इस कल्ट के स्कॉलर्स की है, कि जिन्होंने या तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी और उनके जो गद्दी और सजादा नशीन हैं उनको नहीं पढ़ा, तो या फिर ये वही सूरत हाल है कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी इस्लाम से दूर हुए, इसी तरह अब उनके मानने वाले और ये जो अब इस कल्ट को चला रहे हैं या चलाते आए हैं, और वो मिर्ज़ा साहब से दूर होते जा रहे हैं। बहरहाल इनमें से कोई एक बात जो है वो ज़रूर है कि ये या लाइल्मी में, जो कि मेरे नज़दीक ऐसा नहीं हो सकता, ये जानबूझकर, जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने भी जानबूझकर ये सिलसिला किया, ये भी जानबूझकर कर रहे हैं। ये फरमा रहे हैं कि आपको बैत करने की ज़रूरत नहीं है, आप दिल में अगर हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में अहमदी हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक सिर्फ दो हवाले दे दूं कि तज़किरा के अंदर 1899 और 515 नंबर का इनका जो वही मुक़द्दस की आयत है 515 और 1895 की, उसको अगर आप देखें, ये तज़किरा के चौथे एडिशन से मैं दे रहा हूँ कि जो शख्स तेरी पैरवी नहीं करेगा और तेरी बैत में दाखिल नहीं होगा और तेरा मुखालिफ रहेगा, वो खुदा और रसूल की नाफरमानी करने वाला और जहन्नमी है।
یہ تو ہو گئی بات کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنی وحی مقدس جو بعد میں ان کی مرتب کی گئی اس میں یہ. اب ان کے بعد ان کے صاحبزادے مرزا بشیر الدین محمود جو کہ اس کلٹ میں خلیفہ ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے، اور یہ ان کی کتاب میں آئینہ صداقت میں سے اس چیز کو دینے لگا ہوں. کہتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب اسی ضمن میں یہ ریسنٹلی جو کل بھی ایک پروگرام آیا، اس میں بھی مسلمان کی تعریف یا مسلمانوں کو احمدی حضرات کیا سمجھتے ہیں اس کا بھی بڑا منافقانہ جھوٹا حافظ مظفر صاحب نے، مبشر کالو نے، نصیر قمرس نے، یہ جتنے حضرات ہیں یہ انتہائی جھوٹے بیان اس چیز کے اوپر دے رہے ہیں، جبکہ ان کے اس کلٹ کے بانی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور ان کے صاحبزادگان کی واضح تحریریں موجود ہیں جن کی کسی قسم کی کوئی تعویل یا کوئی اس کی تشریح جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہتی، وہ ایسے الفاظ میں ہے جو اپنے معنی خود ہی بتاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے جو مبشر کالوں صاحب ان کے جو اسکالر ہیں کہ جی اگر آپ دلی طور پر مطمئن ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں احمدی ہیں. میرا اب ان سے سوال ہے کہ یہ خاتون کیا آپ کے بشتی مقبرہ میں دفن ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہ آپ کو چندہ بھی دیں گی جو آپ کی وصیت کا چندہ ہے، اور اپنی جائیداد کا ایک علیحدہ طور پہ، مطلب جو کہ آپ کی وصیت فارم ہے وہ تو فل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ بقول آپ کے کہ آپ بیعت فارم نہیں لیں گے آپ ان سے، لیکن آپ انہیں احمدی کہتے ہیں کہ جی آپ چونکہ دلی طور پہ ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، تو آپ کو اللہ کا فرمان تو ماننا ہی ہوگا. آپ ہی کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ احمدی ہیں، تو وہ خاتون اگر اپنی ایک وصیت لکھ جاتی ہیں کہ میری اس جائیداد میں جہاں پہ میرا ترکہ جو ہے میرے باقی لواحقین کو، میرے بچوں کو، میرے خاوند کو جو بھی جائے گا اس میں سے ایک جو حصے دار ہے وہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان بھی ہے، تو کیا اس خاتون کو آپ بشتی مقبرہ میں دفن کریں گے؟ کیا یہ خاتون اگر پاکستان سے باہر آتی ہیں اور کسی ملک میں آ کر اس بنیاد پر اپنی رہائش، جیسا کہ آپ سب لوگ اسی بنیاد پر، اور آپ کی جماعت کے جو آپ کے کلٹ کے جو اس وقت گدی نشین ہیں مرزا مسرور صاحب، وہ بھی اسی چیز پہ کہ وہ ریفیوجی ہیں اور انہیں وہ احمدی ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے پناہ لی ہوئی، تو یہ خاتون جب آئیں گی تو یہ کہیں گی تو کیا آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے؟ ان سوالوں کے جواب غور کیجئے گا. آپ احمدی دوست سننے والے پوچھئے اپنے ان نام نہاد علماء سے کہ آپ نے فتویٰ تو یہ دے دیا کہ ہاں یہ خاتون جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں احمدی ہیں، تو کیا آپ کی بارگاہ میں بھی یہ احمدی، آپ کے یہ جو کلٹ کے سجادہ نشین ہیں، گدی نشین، ان کی بارگاہ میں بھی یہ احمدی ہیں یا نہیں ہیں؟ جبکہ ان کے نانا جو موجودہ گدی نشین ہیں، ان کے نانا فرما رہے ہیں کہ جب تک بیعت میں شامل نہیں ہوں گے، اور ان کے ابا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ فرما گئے کہ جو بیعت میں نہیں ہے وہ جہنمی ہے. اور آپ بیعت نہ کرنے والوں کو، حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے نام نہیں بھی سنا ہوا، مطلب وہ لوگ جنہوں نے نام سنا اور ان کی بیعت نہیں کی، وہ بھی کافر ہیں، پکے کافر ہیں. تو آپ اس راہ خدا پہ بیٹھ کے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ آپ اس راہ خدا پہ بیٹھ کے لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نہیں کہتے؟ اب آپ دور دور سے وہ کوڑیاں لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ یہ ہے کلمہ گو، اگر کسی دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو حدیث کے مطابق وہ کفر اسی پہ پلٹتا ہے. تو یہاں پہ مرزا محمود پر کیا وہ کفر نہیں پلٹ رہا جو وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نام نہیں بھی سنا وہ کافر ہے؟ انہوں نے کیا کفر کا فتویٰ نہیں دیا؟ ایک کلمہ گو جس نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام نہیں سنا،
بقول مرزا محمود کے وہ کافر ہے، تو کیا یہ چیز ایک کلمہ گو کو کافر کہنے سے مرزا محمود پر یہ چیز نہیں پلٹتی اسی حدیث کی روح سے کہ مرزا محمود بھی کافر ہے؟ اب کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اب کیوں اس طرح اسلام کی ایک شکل کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اب کیوں نہیں کھلے طور پہ کہتے کہ یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے خاندانی کاروبار کلٹ احمدیہ کی یہ تعلیم ہے، تاکہ لوگوں پر یہ چیز جو ہے، یہ دھوکہ دہی، یہ دجل جو ہے، یہ اس فریب سے وہ بچ جائیں کہ وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں یا آپ سے اسلام کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں۔ کچھ دیانت سے کام لیجیے، دنیا میں کچھ شرم ہو یا دیانت شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ جس دیدہ دلیری سے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کم از کم اپنی تحریروں کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے بڑے کیا لکھ گئے ہیں، وہ کیا کہہ گئے ہیں۔ آپ شرمندگی سے بچ جائیے، لیکن آپ انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے بڑے جو ہیں یہ بات کہہ گئے۔ میں اس خاتون سے کہوں گا کہ خاتون، جب آپ کے بارے میں ان کے بڑوں نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے، جس کو آپ ماننے چاہ رہی ہیں کہ وہ اس کلٹ کے بانی تھے اور آپ ان کو ماننا چاہ رہی ہیں ان کے بقول، تو آپ جہنمی ہیں جب تک کہ آپ ان کی بیعت میں نہیں آتی۔ اور یہ بیعت اس لیے نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوسرے لوگ جن کے ایمان کا یہ عالم ہو، ایسا ایمان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ ان سے خود سوچ لیجئے کہ کیا ہے، اور اگر آپ ایسے ہو بھی جائیں تو کل کو کیا یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا آپ کو تسلیم کریں گے؟ جب تک آپ پیسہ دیتی رہیں گی یہ بالکل ٹھیک رہیں گے، جب معاملہ دوسرا آ جائے گا یہ کہیں گے ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ سوچئے گا، ہمارا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔